السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات بیان کر دوں کہ اگر کسی بھی بھائی کو میری بات بری لگے، ناگوار گزرے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی یوٹیوب پہ یا کہیں پر بھی اس طرح کے متعلق آپ دروس سن لیں، بہت کم لوگ الا ماشاءاللہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس طرح کے ملتے ہیں کہ جو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن خیر، مجھے بھی کبھی اس طرح کی بات، میں بھی غلط بات کروں کہ ذہن میں آئی، تو ایک دو بھائیوں نے کافی فورس کیا کہ آپ صاحب اس کے متعلق بھی بات کرنی چاہیے۔ میں نے غور و فکر کیا اور اس کے متعلق جب تھوڑی اسٹڈی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث جو میرے سامنے آئی۔ خیر، یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن اس کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آج مختصر میں بات کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ کئی علماء بہت ہی، جس کو کہتے ہیں غرض کر بولنا، حقوق العباد کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں کہ ہمسایوں کا خیال رکھو، آپس میں مل جل کر رکھو، وغیرہ وغیرہ، حقوق اللہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے جانوروں کے حقوق کے متعلق بات نہیں کی۔ اب سننے والے یا سوچنے والے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کون سا اتنا اہم موضوع ہے کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں، جانور ہیں ان کا ہم سے کیا تعلق؟ لیکن ایک ایسا جانور جس کو ہم بالکل ہی سمجھ لیں کہ جس کو قرآن مجید نے بھی پلید کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلید کہا کہ اگر وہ دودھ کو منہ میں آ جائے یا کسی گوشت کو تو وہ پھینک دو، ضائع کر دو۔ لیکن اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اگر نیکی کی نیت سے اس کو پانی پلا لیا جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بلی کے متعلق، وہ جانور آپ سمجھ ہی کے ہوں گے جس کو کتا کہتے ہیں، اور بلی کے متعلق بھی اس کے کہ اگر وہ یعنی کہ پلیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے تو اس کو تنگ کرتی ہے، کچھ کہتے ہیں اس کو بھگا دو۔ یہ آپ مجھے دکھائیں کہ ناپاک جانور، یعنی کہ ایسا جانور جس کو چھپکلی یا سانپ وغیرہ اس طرح کے موذی جانور جو ہیں، ان کو ماننے کے علاوہ قرآن مجید یا احادیث میں باقی جانوروں کو ماننے کا کہیں ذکر ہو، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ بھگانے کا ہے، ان کو اپنی طرف سے سائڈ پہ کرنے کا ہے، لیکن ماننے کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں۔ ہم اپنی گلی محلوں میں کہیں پر بھی جانور دیکھتے ہیں، بلی ہو جائے یا کتا، کیونکہ زیادہ تر یہی پائے جاتے ہیں، تو ان کے کھانوں میں یا کچھ ایسی چیزیں جو اپنے گلی محلوں میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ کھائیں گے اور یہ مر جائیں گے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ جانوروں کو
شوقیہ طور پہ یا ویسے ہی کچھ لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے، اینٹ پکڑی، اینٹ پکڑ کے بلی کو مار دیا، اینٹ پکڑی، اینٹ پکڑ کے کتے کو مار دیا، یا کسی اور جانور کو اپنے شوق کے لیے، کوئی وجہ نہیں، یا اس نے آگے سے کوئی حملہ کیا ہو یا اس نے کچھ، کوئی مسئلہ نہیں، بس کیا آپس میں کھڑے ہیں، دیکھیں ذرا میں کر دے گی، کیونکہ طریقہ کار۔ ابھی اسی طرح اگر کسی انسان کو مارے، وہ آگے سے چھوڑے گا؟ وہ تو نہیں چھوڑے گا، وہ تو اپنے پورے رشتہ دار کو لے کے آپ کے گھر آئے گا کہ وہی میرے بیٹے کو کیوں مارا ہے، میرے فلاں بندے کو کیوں مارا ہے، وہ تو آپ کے گھر آ جائے گا، وہ بول سکتا ہے۔ تو بے زبان جانور نہیں بول سکتے، ان کو کیوں، کس نے حق دیا ہے مارنے کا؟ ہم نے جو شروع میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اب ادھر للعالمین کا ذکر ہے، صرف اور صرف انسانوں کا ذکر نہیں ہے، للناس کا ذکر نہیں ہے، للعالمین۔ اور للعالمین میں حیوانات بھی آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، ہر قسم کی مخلوقات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رائٹس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کھیتی باڑی کرتا ہے یا اس نے درخت لگایا ہے، اس کے درخت سے اگر کوئی پرندہ یا کوئی جانور آ کر کوئی پھل اتار کے یا کوئی چیز نکال کے لے جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگتا، وہ اس کے لیے ثواب ہے۔ اب آپ کہیں گے یہاں پہ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، صرف کیا پھل اتارنا ہے، کتنا کو ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کھیت میں جو دانہ ڈالا ہے کتنا کو ہوگا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا۔ اس کھیت میں سے وہ چڑیا آتی ہے یا کوئی جانور یا کوئی بھی آتا ہے، وہ اس حصے کو نکال کے لے جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اصالہ ثواب ہے۔ اب ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا، ایک بلی کو اس نے قید کر کے رکھا، کیا مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی تنگ کر دی، قید کر کے رکھ دیا۔ اب اس کو قید کر کے رکھا رہا، نہ کچھ کھانے کو دیا، نہ کچھ پینے کو دیا، نہ اس کو چھوڑا آزاد کے چلو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو بلی ہے وہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بھوک پیاسی رہ کے وہ بلی مر گئی۔ اب اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو قیامت والے دن عذاب دیا جائے گا۔ بلی ہے، بے زبان جانور ہے نا، کچھ کہہ تو نہیں سکتا، وہ تو نہیں اپنے ٹولی لے کے آپ کے پیچھے آ سکتا، آپ کے گھر آ سکتا، تو اس بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو ایک تو قید کر کے رکھا، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کو دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیتی، چلو کم از کم کچھ کھانے پینے کا نہیں، کیڑے مکوڑے کھا کے تو زندہ رہ سکتی ہے، لیکن ہم خیال نہیں کرتے، ہم کہتے بے زبان جانور ہے، کوئی نہیں، ہمیں اس کا کیا پوچھا جائے گا۔ سب سے زیادہ ان کے متعلق پوچھا جائے گا، گدھے کے متعلق آتا ہے، اونٹ کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے جا رہے تھے، اس نے کہا کہ میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے، تو اونٹ نے یعنی کہ شکایت لگائی کہ میرا مالک ظلم کرتا ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سختی سے اس کا خیال رکھا کرو، اس کو کھانے پہ لے دیا کرو، تم اسے کام لیتے ہو، اس کو کھانے پہ لے کے لیے بھی دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو میں نے پچھلی والی حدیث آپ کے سامنے بیان کی، کہ کسی کو پانی پلانا یا اس طرح کھیت وغیرہ میں سے ہوگئے لے جائے، تو ایک صحابی کا شوق کی بات ہے، ایک صحابی وہ اٹھے اور بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹ ہے اور اس اونٹ کے لیے میں ایک حوض میں پانی بھرتا ہوں اس پینے کے لیے، تو باقی جو اونٹ ہیں، باقی صحابہ کے جو، وہ آ کر اس حوض میں سے پانی پیتے ہیں، کیا مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ ہاں تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تربیت ہے۔ اب یہ گرمیوں کا موسم آتا ہے، ہم تو خود آرام سکون سے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، فریج کا پانی پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی
یار یہ جو پرندے اوپر اڑ رہے ہیں اتنی گرمی میں، یا نیچے جانور جو پھیر رہے ہیں، ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا پانی پینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حیوان ہو، کوئی بھی جانور ہو کسی بھی قسم کا، جس کے اندر جگر ہو اور وہ جگر چل رہا ہو، تر ہو، تو اس کو پانی پلانا یا اس کو کھلانا تمہارے لیے ایصال ثواب۔ اب اس میں کسی مختص جانور کا تو نام نہیں لیا گیا۔ آپ نے اکثر یہ مثال دی جاتی ہے، یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر وفاداری سیکھنی ہے تو گھوڑے سے یا کتے سے سیکھ لو۔ تو یہ واقعی صحیح بات ہے۔ ایک کتا وہ ہے جو آپ نے گھر میں پالا ہے، پالنا یعنی کہ جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پالا ہو، آپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ آپ اس کو چھوڑ دیں گے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ سے دور دور رہ کے آپ کے ساتھ ساتھ چل لے گا، لیکن وہ چھوڑے گا نہیں۔ اب ایک کتا باہر کا ہے، یعنی کہ ہمارے گھر کا نہیں، باہر کا ہے، گلیوں میں حلوں میں پھرنے والا، آپ اس کو بھی 2-3 دن کھلا پلا لیں گے، وہ بھی نہیں آپ کو چھوڑے گا۔ آپ کے گھر کے باہر سو جائے گا، گھر کے اندر نہیں آئے گا، اجازت نہیں ہے، اس کو پتہ مجھے اجازت نہیں اندر آنے کی، گھر کے باہر سو جائے گا، لیکن جب آپ کے باہر نکلیں گے وہ آپ کو دیکھے گا کہ چلے گئے، واپس آ رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے تھے میرے لیے کچھ لانے لگے، اور وہ خیال بھی رکھے گا، بے شک آپ نے اس کو ٹرین نہیں کیا۔ کیا وہ احسان ان پر کیا جاتا ہے تو وہ اس کو جتلانا جانتے ہیں، یعنی کہ اس کو کس طرح ہم نے دیکھنا ہے، کیا کرنا وہ جانتے ہیں۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے، صرف انسانوں کے حقوق نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو دیا وہ بھی آپ کو کچھ دے، ہم ان کو دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا دینا، کچھ بھی نہیں دینا، لیکن کس لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے راضی ہونا ہے، وہ جانور بھی راضی ہوگا آپ سے، بے شک جانور ہے لیکن وہ راضی ہوگا۔ تو ہمیں اگر جہاں پہ ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اینیمل رائٹس کا بھی خیال کرنا چاہیے، کہ جہاں پہ انسانوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ ان کو بلا وجہ مارنا، بلا وجہ ان کو تنگ کرنا، آپ نے دیکھے ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں، یہ بلی ہو گئے، کتے ہو گئے، یہ پڑ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، مارتے ہیں۔ یہ کب پڑھتے ہیں؟ یہ تب ہی پڑھتے ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، وہ تب کرتے ہیں جب ہم ان کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے وہ کہتے ہیں اس کو ڈیمو یا پونڈ جس کو کہتے ہیں، اس کا ہم نے چھتا دیکھا ہوگا، کہیں پر بھی وہ چھتا بنا لیتے ہیں، آپ نے ان کا چھتا دیکھا ہوگا، جب تک ان کو تیر ہی نہیں مارو گے آگے پیچھے نہیں آئیں گے۔ ان کو کیا ضرورت پڑ گیا چند تنگ کرنے کی؟ انہوں نے اپنا گھر بنایا، انہوں نے رہنا، ہم بھی رہ رہے ہیں اپنے گھر میں، انہوں نے اپنے گھر میں رہنا۔ آپ جھاڑو پکڑیں گے یا کوئی چیز پکڑ کے ان کو چھیڑیں گے، وہ آپ کے پیچھے آئیں گے، مارے گا وہ۔ بھئی ہمارے بچوں کو کہ مارتا تو ہم اس کے نہیں گلے پڑ جاتے، انہوں نے بھی پڑھنا۔ تو یہ جو ایک دائرہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو طریقہ کار بتایا ہمیں، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 قسمیں کھا کے 5 سمجھ لیں کہ انسان کو بہترین سانچے میں بنایا گیا، خوبصورت کر کے۔ تو اس کا ہمیں کہا گیا کہ اشرف المخلوقات ہیں، کہ بہترین جو ہیں سمجھنے والے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں ذہانت دی ہے، ہمیں سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ بے زبان ان کو نہیں پتا، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ ان کا خیال، اگر گرمیوں کا موسم ہے ان کو باہر کھانا دیجیے، ان کو پانی دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ موقع ملا تو اس کے متعلق کئی احادیث کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ تو مختصر سے بات تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی، معذرت۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انسانوں کا بھی اور جانوروں کا بھی اور اللہ کے حقوق کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔